بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات سب کو مان لینی چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ بیٹا دور چلا گیا ہے، بلکہ اصل دکھ یہ ہے کہ بیٹا قریب رہ کر بھی دور ہو گیا ہے۔ اب کا بیٹا اب کے ہی گھر میں ہوتا ہے اور اب کے دسترخوان پر ساتھ بیٹھتا ہے، مگر اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے، اور والدین کے لیے یہ احساس کسی خالی گھر سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ میری آج کی ویڈیو ان ماں باپ کے لیے ہے جو دل سے چاہتے ہیں کہ ان کا شادی شدہ بیٹا احترام اور محبت، عزت اور سکون کے ساتھ ان کے قریب رہے، بغیر کسی پریشر کے اور بغیر کسی لڑائی کے اور بغیر زبردستی کے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ شادی کے بعد بیٹے اپنے والدین سے کیوں دور ہونے لگتے ہیں، اور شادی شدہ بیٹوں کو اپنے دل سے قریب کیسے رکھیں، اور اپنے شادی شدہ بیٹوں کو کھونا نہیں سنبھالنا سیکھیں۔ شادی کے بعد اکثر والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیٹا پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن بعض اوقات مسئلہ بیٹے کی بے رخی نہیں ہوتی، بلکہ والدین کی اپنی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو انجانے میں رشتوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ دل سے ہمیشہ قریب رہیں، تو اپنے شادی شدہ بیٹوں کو کھونا نہیں بلکہ انہیں سنبھالنا سیکھیں۔ نمبر 1، شادی کے بعد بیٹا نہیں بدلتا، اس کی ترجیحات بدلتی ہے۔ دیکھیں، شادی کے بعد بھی بیٹا وہی رہتا ہے جو برسوں سے تھا، فرق صرف یہ آتا ہے کہ اب اس کے دل میں ذمہ داری کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اب وہ دو گھروں کے درمیان توازن بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے اور اپنے والدین کے درمیان میں ایک بیلنس رکھے، لیکن جو والدین بیٹے کی اس تبدیلی کو بغاوت سمجھ لیتے ہیں وہ انجانے میں دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، اور جو اسے فطری تبدیلی مان لیتے ہیں وہ بیٹے کے دل میں پہلے سے زیادہ جگہ بنا لیتے ہیں۔ شادی کے بعد بیٹے کی زندگی میں ایک نئی شخصیت شامل ہو جاتی ہے، اس لیے اب اس کی توجہ ہر وقت صرف والدین کے لیے ہی نہیں ہوتی بلکہ اپنی لائف پارٹنر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو اس تبدیلی کو خوش دلی سے قبول کریں اور اسے ایک جرم نہ سمجھیں، اپنے بیٹوں کی نئی ذمہ داریوں کو قبول کریں۔ نمبر 2، بیٹے کی عزت سب کے سامنے حکمت عملی کے ساتھ کریں۔ جب والدین اپنے رشتہ داروں اور دوستوں ابہو کے سامنے بیٹے کی سمجھداری، اس کی محنت اور اس کی ذمہ داری کا ذکر عزت کے ساتھ کرتے ہیں تو بیٹا اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ تعریف دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سچ اور بیلنس کے ساتھ ہو، کیونکہ یہی عزت بیٹے کو والدین کے قریب رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو دوسروں کے سامنے بار بار ڈانٹیں گے، اس کی کمیاں بیان کریں گے اور اس کی بات کو نظر انداز کریں گے، تو آپ کے بیٹے کی شخصیت پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا اور اس کا ذہنی سکون بھی متاثر ہوگا۔ بیٹا چاہے کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، سب کے سامنے بے عزتی اسے اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اگر والدین اصلاح کرنا بھی چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ اسے اکیلے میں سمجھائیں، نہ کہ دوسروں کے سامنے اس کی تذلیل کی جائے۔ تو اپنے بیٹوں کو کسی کے سامنے ہرگز بھی شرمندہ نہ کریں بلکہ ان کی تعریف کریں۔ آپ کے اس ایکٹ سے آپ کے بچے آپ کی دل سے عزت کریں گے اور آپ کے قریب ہوں گے۔ نمبر 3، اپنی بہو کو پہلے دن سے ہی مہمان نہیں بلکہ گھر کا حصہ سمجھیں۔ بہو جب گھر آتی ہے تو وہ صرف ایک رشتہ نہیں لاتی بلکہ ایک مکمل زندگی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ اگر شروع دنوں میں ہی اسے یہ احساس مل جائے کہ یہاں اسے خود کو ثابت نہیں کرنا پڑے گا، یہاں اسے قبول کیا جائے گا، تو وہ اسی گھر کو اپنا گھر سمجھ لیتی ہے۔ ایسی بہو بیٹے کو والدین سے دور نہیں کرتی بلکہ خود اسے ان کے قریب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہو کو خاندان کا حصہ سمجھیں، اس کو مقابل نہ سمجھیں۔ اگر والدین بہو کو اپنا حریف سمجھنے لگیں تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ مقابلہ بازی نہ کریں۔ بہو کو عزت، محبت اور اپنائیت دیں تاکہ وہ بھی دل سے آپ کا احترام کرے۔ نمبر 4، اپنی بہو پر دباؤ ڈالنا دراصل بیٹے کو خاموش اذیت دینا ہے۔ اکثر والدین یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بہو پر سختی کا اثر براہ راست ان کے بیٹے کے دل پر پڑتا ہے۔ بیٹا بول نہیں پاتا، صفائیاں نہیں دے پاتا، مگر دل میں کشمکش بڑھتی جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی خاموشی فاصلے میں بدل جاتی ہے۔ لیکن جہاں والدین نرمی اختیار کرتے ہیں وہاں بیٹا خود بخود جھک جاتا ہے۔ جب گھر میں بہو پر ہر وقت تنقید اور غیر ضروری پابندیاں اور حد سے زیادہ توقعات کا دباؤ ڈالا جاتا ہے
تو اس کا اثر صرف بہو تک محدود نہیں رہتا بلکہ آپ کا بیٹا بھی ذہنی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ اکثر والدین خود اپنے بیٹوں کے دشمن بنتے ہیں اور الزام بہو پر ڈال دیتے ہیں کہ اس کے آنے سے ہمارا بیٹا بدل گیا ہے۔ بیٹا بیچارہ ایک طرف اپنے والدین کی عزت اور محبت چاہتا ہے اور دوسری طرف اپنی شریعت کے حیات اور اپنے بچوں کی خوشی اور سکون بھی۔ لیکن اگر اس کے والدین اور بیوی دونوں کے درمیان مسلسل کشیدگی رہے تو وہ اندر ہی اندر پریشان رہتا ہے، لیکن اکثر خاندان کا احترام برقرار رکھنے کے لیے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا، بس چپ رہتا ہے اور خاموشی سے سب کچھ دیکھتا ہے، اور یہی خاموش پریشانی اس کے ذہنی سکون اور اس کی ازدواجی زندگی اور خاندانی تعلقات پر منفی اثرات ڈال دیتی ہے۔ تو ایک پرسکون اور باعزت ماحول نہ صرف بہو بلکہ بیٹے اور والدین اور پورے خاندان کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 5، شادی شدہ نندوں کی آمد میں توازن نہ ہو تو گھر بوجھ بن جاتا ہے۔ بیٹیاں اگر بار بار گھر آئیں اور زیادہ دن ٹھہریں تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن جب اس کا بوجھ بہو کے کندھوں اور بیٹے کی جیب پر پڑنے لگے تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ سمجھداری یہ ہے کہ والدین حالات کو محسوس کریں اور حساب کتاب کو خود سنبھالیں تاکہ کسی کے دل میں ناگوار احساس پیدا نہ ہو۔ دیکھیں، شادی شدہ نندوں کا اپنے میکے آنا ایک فطری اور خوش آئند بات ہے، لیکن اگر ان کی آمد و رفت میں اعتدال نہ رہے اور وہ ہر معاملے میں غیر ضروری مداخلت کرنے لگیں تو گھر کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ نندوں کا بار بار گھر آنے اور گھریلو معاملات میں رائے مسلط کرنے اور بہو اور بیٹے کی نجی یا پرائیویٹ زندگی میں دخل دینے سے غلط فہمیاں اور تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، بہو کو بیٹی کہنے سے زیادہ بیٹی جیسا برتاؤ ضروری ہے۔ بیٹی اور بہو کے فرق کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ رویوں میں فرق نہ رکھا جائے۔ بیٹی سے غلطی ہو تو درگزر، اور اگر بہو سے ہو تو سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اپنی بیٹی کی تھکن اور پریشانی اور مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح بہو کے ساتھ بھی ہمدردی اور انصاف اور شفقت کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ صرف نام کے لیے بیٹی کہنا لیکن عملی زندگی میں اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرنا بہت غلط ہے۔ جب اب کے ان رویوں کی وجہ سے بہو اور بیٹا اب سے کچھ دور ہونے لگتے ہیں تو اب سارا الزام ان پر ڈال دیتے ہیں اور خود مظلوم بن جاتے ہیں۔ نمبر 7، شکایتیں کم اور دعاؤں کا وزن زیادہ رکھیں۔ ضروری باتیں اللہ کی حفاظت میں کر دینا زیادہ اثر رکھتا ہے۔ والدین کی خاموش دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو کسی نصیحت میں نہیں ہوتی۔ جب والدین دعا پر آ جاتے ہیں تو دل خود بخود نرم ہونے لگتے ہیں اور والدین سے دلی قربت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، بڑھاپے میں خود مختار والدین بیٹوں کے لیے نعمت ہوتے ہیں۔ جو والدین بڑھاپے میں اپنی آمدنی کا بندوبست کر لیتے ہیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ بیٹوں پر بوجھ نہیں بنتے بلکہ عزت پاتے ہیں۔ والدین کی خود مختاری بیٹے کے دل سے بوجھ ہٹا دیتی ہے اور محبت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، جو والدین بڑی عمر میں بھی خود پیسے کما رہے ہوتے ہیں اور خود مختار ہوتے ہیں، وہ نہ صرف اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ اپنے بچوں پر ذہنی اور مالی اور جذباتی بوجھ بھی کم کر دیتے ہیں، اور اس طرح بیٹے اپنی زندگی اور اپنے کام اور اپنے خاندان پر بہتر توجہ دے سکتے ہیں۔ اگر والدین ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے مکمل طور پر اپنے بیٹوں پر منحصر ہو جائیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں، تو کبھی کبھی غیر ضروری دباؤ اور پریشانی بیٹے کے لیے بہت مشکل کھڑی کر دیتی ہے۔ لیکن جب والدین سمجھداری، سادگی اور خود انحصاری والی زندگی گزارتے ہیں تو گھر میں سکون اور توازن قائم رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اب یہ سوال آ رہا ہوگا کہ والدین کی خدمت کرنا، انہیں مالی سپورٹ کرنا ہر بیٹے کا فرض ہے۔ تو دیکھیں، فرض اپنی جگہ ہے، لیکن خود مختاری رشتوں کو مضبوط اور زندگی کو آسان بناتی ہے، کمزور نہیں، کیونکہ اس طرح بیٹے بھی ان کی دل سے عزت کرتے ہیں اور والدین کو ایک خاموش بوجھ نہیں سمجھتے۔ نمبر 9، جوانی میں کی گئی پلاننگ بڑھاپے میں رشتے بچا لیتی ہے۔ جو والدین وقت پر سیونگ اور بچت، کرایہ اور چھوٹا کاروبار اور کوئی مستقل ذریعہ آمدن بنا لیتے ہیں، وہ بڑھاپے میں کسی کے بھی محتاج نہیں ہوتے، اور ایسے مضبوط والدین کی بات بیٹا بھی سنتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تعلق مجبوری پر نہیں بلکہ محبت پر قائم ہے۔ نمبر 10، جائیداد بچوں کے نام کر کے خود کو خالی نہ کریں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مکمل جائیداد
اور اپنی ساری پراپرٹی بچوں کے نام کر دینے سے والدین کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ والدین اپنے لیے اتنا ضرور رکھیں کہ وہ فیصلوں میں آزاد رہ سکیں، اور خودداری والدین کا سب سے بڑا تحفظ ہے۔ نمبر 11، ہر وقت نصیحت کرنے والے والدین بچوں کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ بیٹا شادی کے بعد استاد نہیں بلکہ سہارا چاہتا ہے۔ زیادہ روک ٹوک اور زیادہ مداخلت، زیادہ مشورے، یہ سب چیزیں اسے والدین سے دور لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا ہی سب سے بڑی دانائی ہوتی ہے۔ نمبر 12، بیٹے کے گھر کو مقابلہ نہیں الگ دنیا سمجھیں۔ اکثر والدین لاشعوری طور پر بہو کے گھر کو اپنا مقابل سمجھنے لگتے ہیں اور بہو کے گھر سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ سوچ بیٹے کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ جب والدین یہ مان لیتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی نئی زندگی بھی اہم ہے، محترم ہے، تو رشتہ خود بخود بیلنس رہتا ہے۔ جذباتی بلیک میلنگ وقتی فائدہ اور مستقل نقصان دیتی ہے۔ اکثر والدین مظلوم بن کر اپنے بیٹے کو جذباتی طور پر ہراساں کرتے ہیں۔ اپنی بیماری، آنسو اور الزام کے ذریعے بیٹے کو روکنا وقتی طور پر تو اثر دکھاتا ہے، لیکن دل میں دوری بڑھاتا ہے۔ محبت وہی ہوتی ہے جو آزادی دے، قید نہیں۔ نمبر 13، اپنی خوشیوں کا مرکز صرف اپنے بیٹے کو نہ بنائیں۔ بعض والدین بلکہ زیادہ تر والدین اپنی پوری زندگی اور خوشیوں کو صرف اپنے بچوں، خاص طور پر اپنے بیٹے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ جب بیٹا شادی کے بعد اپنی نئی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتا ہے تو والدین کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ یہی احساس اکثر دکھ اور ناراضگی اور رشتوں میں کشیدگی پیدا کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں وقت کے ساتھ نئی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ شادی کے بعد بیٹے کو اپنی بیوی، بچوں اور کام اور گھر کے درمیان توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ والدین سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کی ذمہ داریوں کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ دانشمندی یہ ہے کہ والدین اپنی زندگی کو بھی بھرپور بنائیں اور اپنی صحت کا خود خیال رکھیں۔ اچھے دوستوں سے ملیں اور دینی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور مطالعہ کریں۔ کچھ کمائی کے ذریعے بھی ڈھونڈیں اور کوئی ایسا مشغلہ اپنائیں جو انہیں خوشی دے۔ جب والدین خود انحصار ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف اور مطمئن ہوتے ہیں، تو وہ بیٹے سے ضرورت سے زیادہ توقعات بھی نہیں رکھتے اور رشتے خود ہی سنبھل جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو والدین اپنی خوشیوں کا چراغ خود روشن رکھتے ہیں، وہ اولاد کی محبت سے محروم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی عزت اور قدر مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اس طرح بیٹا بھی والدین سے ملنے اور وقت گزارنے کو اپنی ذمہ داری اور مجبوری نہیں بلکہ خوشی سمجھتا ہے، اور رشتہ زیادہ مضبوط اور پرسکون رہتا ہے۔ آخر میں یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ بیٹے کو قریب رکھنے کا راستہ کنٹرول نہیں بلکہ وقار ہے، دباؤ نہیں بلکہ دعا ہے، اور شکایت نہیں بلکہ حکمت ہے۔ جو والدین یہ توازن سیکھ لیتے ہیں، ان کے بیٹے چاہے ان سے کہیں بھی دور کیوں نہ ہو، دل سے انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے بچوں کے درمیان موجود دوریاں ختم فرما اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اللہ، ہمارے بچوں کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما اور ہمیں ہمارے بچوں کی خوشیاں دیکھا۔ آمین ثم آمین۔